الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو تاریخ میں آج پہنچی ہے 13ویں درس میں. ٹھیک ہے آپ لوگ؟ عارف حسن، ثانیہ، زہرا جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی رئیسہ زہرا. ہماری گفتگو تاریخ پیغمبر اکرم کے بارے میں چل رہی تھی اور ابھی تک پیچھے کے درس جو چل رہے تھے 11 درس تک کس بارے میں تھا؟ جی وہی معجزہ اور نبی کو کیسے مانا جاتا ہے، نبی جی قرآن کے بارے میں، قرآن معجزہ ہے کس اعتبار سے، یہی چیزوں کے بارے میں تھا. 11واں درس کے بعد 12واں جو شروع ہوا تھا وہ بعثت کے بارے میں، آپ کی زندگی پیدائش سے لے کے بعثت تک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تھی. تو پیچھے بتایا تھا 12ویں درس میں کہ آپ کیسے ولادت سے پہلے کے آپ کی باتیں اور ولادت کے بعد کی. 13واں سبق پیغمبر کی بعثت، آپ کا جی بعثت کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہے کہ آپ نے نبوت کا، بعثت یعنی نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. حالانکہ نبی پیدا ہی ہوتا ہے جب ہی نبی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اعلان جو کیا وہ آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں، تاریخ کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ بعثت 27 رجب تھی. 27 رجب 610 عیسوی. 610 عیسوی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جناب عیسیٰ کی کو پیدا ہوئے 610 سال ہو گئے تھے، کیونکہ جناب عیسیٰ کی ولادت سے عیسوی سن شروع ہوتی ہے. تو 610 کا مطلب یہ ہے کہ جی پیدائش کا بتا رہے ہیں رسول جی خدا کی. ہاں نہیں، یہ رسول خدا نے جب نبوت کا اعلان کیا، پیدائش تو پیچھے گزر چکی سن جی وہ ربیع اول کا ہے نا، اگر 17 ربیع اول کا. جی وہ ولادت کا پیچھے بتا دیا پچھلے درس میں. وہ پچھلے درس میں یہ بتا تو دیا تھا، وہ پچھلے درس میں آپ کی ولادت کے بارے میں بتا دیا تھا، یہ بتایا تھا جی. 12واں سبق سمجھ گیا کہ سمجھ 27 میں سب جی ولادت بتاتی تھی. اب بعثت بتا رہے ہیں. بعثت کہ کب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، کب آپ نے نبوت کا اعلان کیا. تو وہ ولادت آپ کی ہوئی تھی 570 میں، 570 عیسوی. چاند کی تاریخ نہیں، کیونکہ چاند کی تاریخ تو رسول کی ہجرت سے چلی ہے. یہ 610 عیسوی کا جو ہے وہ جناب انگریزی تاریخ سے ہم کہتے ہیں عیسوی تاریخ، جناب عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے وہ تاریخ. لہذا 610 کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو پیدا ہوئے 610 سال ہو چکے تھے. تب ہمارے نبی 610 میں کتنے سال کے تھے؟ 40 سال کے ہوئے. آپ نے نبوت کو مبعوث ہوئے یعنی نبوت کا اعلان کیا. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، مورخین، تاریخ نگار یعنی مورخین، تاریخ لکھنے والے، ان لوگوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ بعثت سے پہلے جی بھی کبھی خواب یا بیداری کے عالم میں اس کے آثار مشاہدہ کرتے تھے. آپ یعنی اس تاریخ سے پہلے بھی آپ خواب میں یا جاگتے ہوئے بھی فرشتے کو دیکھتے تھے، ملاحظہ کرتے تھے، آپ آثار دیکھتے تھے. جبرائیل کو دیکھا، آواز سنی، بلکہ کبھی رسول اللہ کے عنوان سے مخاطب بھی قرار پائے. رسول اللہ کہہ کے فرشتے آپ کو بلاتے بھی تھے. آئیے بلا ذری لکھتے ہیں، یہ راوی ہے، بلا ذری ایک راوی ہے. آئیے بلا ذری راوی. بلا ذری ایک راوی ہے، روایت لکھنے والے. وہ لکھتے ہیں جب خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم مرتبے اور عالی درجہ عطا کیا، عظیم مرتبہ اور عالی درجہ آپ کو نبوت کا عطا کیا، ان کی نبوت کا آغاز کرنا چاہا خدا نے، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی قضائے حاجت کے لیے یعنی شہر سے باہر جاتے تھے کسی حاجت، کسی ضرورت سے یا کسی اور وجہ سے، اور دروں
درے جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ درہ کسے کہتے ہیں؟ درہ بتائیے جی؟ دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو درہ کہتے ہیں، جسے ہم وادی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وادیوں میں وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ کی جو خالی جگہ ہوتی ہے. بعض جگہ یہ جب پہاڑوں کے بیچ کی خالی جگہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ گاؤں بسا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو عارفہ؟ جی ہاں ثانیہ بتائیے. زہرا جی؟ درہ نہیں پتا تھا کیا. ہاں درہ یعنی وادی. وادی یعنی جو پہاڑوں کے بیچ میں خالی جگہیں ہوتی ہیں. بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں خالی جگہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کھیتی بھی ہوتی ہے. بعض جگہ گاؤں تک بس جاتے ہیں. درے اسے کہتے ہیں درہ. نینی تال میں دیکھا ہے ایسا. جی وادی. وادی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب رسول خدا کو اس نبوت کا درجہ عطا کیا، اللہ نے نبوت کا آغاز کرنا چاہا، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ کسی حاجت کی وجہ سے شہر سے باہر جاتے تھے تو دروں میں، وادیوں میں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تھے تو درخت آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ سے سلام کرتے تھے. درخت پکارتے تھے آپ کو. اور جب آپ داہنے بائیں آگے پیچھے نگاہ کرتے تھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا. جب آپ کو سلام آتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ دیکھتے تھے ادھر ادھر کس نے سلام کیا، کیا وہ تو پیڑ وغیرہ. یہ روایت ہے. کبھی خواب یا کبھی عالم بیداری میں کبھی جاگتے ہوئے دیکھتے تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، ٹھیک، تو اس سے آپ سوال کرتے تھے تم کون ہو، جو دیکھتے نہیں تھے اس وقت. تو جواب دیتا میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں، خداوند عالم نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں پیغمبری دوں. رسول خدا ایسے حادثات سے دو چار ہوتے ہوئے بھی کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے آپ کہ بھائی مجھے ایسا ایسا فیل ہو رہا ہے جی. اور جب کبھی اس بات کا ذکر اپنی بیوی جناب خدیجہ سے کرتے تھے تو وہ جواب دیتی تھی امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا جی. تو آپ جب آ کے کہتے تھے کہ مجھے کسی نے سلام کیا اور کوئی دکھائی نہیں دیا، تو آپ نے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں. یعنی آپ کو پتا تھا لیکن کہ کون بات کر رہا ہے. بلا ذرے لکھتے ہیں کہ وحی کا پہلا مرحلہ سچا خواب تھا. وحی کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ سچا خواب تھا. اور ہر خواب صبح کی سفیدی کے مانند، یعنی بالکل آشکار، واضح، روشن، واضح اور روشن ہوتا تھا. پھر تو گوشہ تنہائی اختیار کر لیا آپ نے اور غار ہرا جا کر ایک گوشے میں خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے. نیز چند راتیں آپ نے وہاں اعتکاف کے عنوان سے گزاری بھی. آپ اعتکاف کے صورت میں وہاں رہے بھی. پھر اپنی شریک حیات یعنی اپنی اہلیہ، اپنی بیوی جناب خدیجہ کے پاس آئے اور کچھ توشہ مہیا کیا، یعنی کھانے پینے کا سامان. جب آپ غار ہرا کی تنہائی میں راز و نیاز کر رہے تھے تو جبرائیل نے آپ سے گفتگو کی اور حق مکمل روشن ہو گیا. اب کلیئر ہو گئے سب بات. جبرائیل سامنے، پہلے سامنے نہیں آتے تھے جبرائیل، اب بالکل سامنے آ گئے. یہ رسول خدا کی سیرت تھی کہ ہر سال، یہ آپ کی عادتوں میں سے تھی یہ بات کہ آپ بعثت سے پہلے بھی ہر سال ایک مہینے کے لیے غار ہرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے. یہ پہلے آپ نے پچھلے درس سے پچھلے میں پڑھا آپ نے کہ آپ یہ جب اس میں یہ سوال اٹھا تھا نا کہ آپ کون سے دین کو مانتے تھے. آپ دین اسلام تو آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا نا نبوت کا، تو اس سے پہلے آپ کون سے دین کو مانتے تھے. جب یہ گفتگو ہوئی تھی وہیں پہ آپ کو یہ ثابت کیا گیا تھا کہ یہ بات تو طے ہے کہ آپ اس سے پہلے عبادتیں کیا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہر سال غار ہرا جایا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے. عبید بن عمیر نے کہا، یہ بھی ایک راوی ہے، رسول خدا ہر سال ہرا نامی پہاڑ پر جاتے تھے، غار ہرا، اور ایک مہینے تک وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے. نیز اور ان دنوں میں آپ فقراء کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب قیام کی مدت تمام ہو جاتی تھی تو مکہ لوٹ کر آپ آ جاتے تھے، کیونکہ یہ غار ہرا شہر سے باہر تھی. نیز اپنے بیت الشرف میں اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا 7 چکر یا اس سے زیادہ آپ طواف کرتے تھے جی. ہرا ایک بلند پہاڑ کا نام ہے جو مینا سے، میدان مینا سے متصل ملا ہوا مکے کے شمال میں، نارتھ میں موجود ہے. پہلے شہر سے 1 فرسخ کے فاصلے پر واقع تھا. پہلے شہر سے کتنی دور تھا یہ؟ 1 فرسخ. 1 فرسخ کتنا ہوا جی؟
ایک فرسخ تقریباً 4 ساڑھے 4 5 یا 5 ساڑھے 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے. ایک فرسخ یہ اتنے کا ہی ہوتا ہے تقریباً. تو پہلے اتنی دور تھا، لیکن آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر کے مکانات اس سے مل گئے ہیں، کیونکہ شہر اس زمانے سے اب تک پھیلتے پھیلے گا شہر. آج جب 8-10 سالوں میں چھوٹے موٹے گاؤں جو شہروں سے ملے ہوئے تھے بالکل شہر سے مل گئے، تو اس زمانے سے اب تک مکے کے نہ مل گیا ہوگا اتنا. جی بولیے، کم سے کم ہوں جی تو کر دیا کیجیے. مجھے دیکھتا نہیں ہے کہ نیٹ ورک چلے گا یا نہیں، تو آپ کی ہوں سے ہی پتہ لگے گا کہ آپ سن رہی ہیں. جی سن رہے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ لگ رہا نا کہ سن رہی ہیں. جب میں بولوں میرے سامنے تو اس ٹائم کتاب ہے، دیکھیے. ڈسٹرب نہیں کر رہے آپ کو؟ نہیں تو مجھے پتا تو لگے کہ آپ تک آواز آ رہی. پتہ نہیں کب نیٹ ورک کٹ جائے، انٹرنیٹ ہے بھائی، جی کبھی بھی کٹ بالکل. سکتا ہے، جی آگے صحیح کہہ رہے پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. مجھے بار بار یوں کر کے دیکھنا پڑے گا کہ نیٹ ورک ہے، آپ سن رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے جب میں کہوں جی تو بول دیجیے جی. جی آگا. لہذا پہلے کتنا شہر سے مکے سے کتنی دور تھا یہ ہیرا پہاڑ؟ ایک فرسخ کے تقریباً وہی 4-5 کلومیٹر. لیکن آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر کے مکانات مکے کے اس سے مل گئے ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی سے قریب، بالکل جب پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر بالکل اوپر جائیں گے اس سے قریب ایک غار بھی ہے جس میں 32 آدمی کی بقدر گنجائش ہے. کتنے؟ اتنی گنجائش ہے کہ 32 آدمی اس میں آ جائیں. اسی کو غار ہرا بھی کہتے ہیں، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور فرشتہ وحی کا فرشتے کا آنا جانا ہوتا تھا. مہینوں اس نورانی اور پر رونق پہاڑ پر مشغول اعتکاف کرتے رہتے تھے، اور شب و روز پروردگار کی عبادت اور خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، اور ایک پتھر پر بیٹھ کر گھنٹوں سوچا کرتے تھے، فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور خداوند عالم کی حیرت انگیز خلقت کے بارے میں غور و خوض کیا کرتے تھے، نہیں تدبر اور تفکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے. اور ستاروں سے بھرے آسمان کے خوشنما منظر سے مکہ جگمگا جاتا تھا. لہذا خورشید کے طلوع اور غروب کے حسین اور دلکش منظر کا وہیں سے نظارہ آپ کرتے تھے. سورج طلوع ہوتے وقت بھی آپ وہاں ہوتے تھے، اور غروب ہوتے وقت بھی آپ دیکھتے تھے کہ کیسے. جی آئیے. انسانی جسم، زمین، آسمان، نباتات، حیوانات، جمادات، جنگل، بڑے بڑے دریاؤں اور اس کے تلاطم کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے تھے. انسان کے جسم کے بارے میں غور و فکر کہ کیا چیز بنائی اللہ نے، ایسا یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ. زمین کے بارے میں آپ غور و فکر، آسمان، نباتات یعنی پیڑ پودے، حیوانات کے بارے میں، جمادات یعنی پتھر جیسی چیزیں، جی جنگل، بڑے بڑے دریاؤں اور اس کے تلاطم، اس کی لہریں، ان کے بارے میں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے. اور خالق کونین کی عظمتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. خالق کونین کی عظمتوں کے سامنے آپ پھر سجدہ کرتے تھے. کبھی جہالت کے مارے خالق کائنات کی عبادت سے کنارہ کش لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے آپ. کبھی کبھی کس لوگوں کے بارے میں؟ جو جہالت کے مارے لوگ تھے، اللہ کی خالق کائنات یعنی اللہ کی عبادت سے کنارہ کش یعنی ہٹے ہوئے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. کبھی آپ ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے. جی ان کے بارے میں، جی دنیا پرست لوگ ہیں. جی ان کے بارے میں آپ وہاں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے. کیا سوچا کرتے تھے کہ یہ کیوں بے قدر و قیمت بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے ہٹ چکے تھے اور بتوں کو پوجا کرتے تھے. آپ ان کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے کہ کیوں یہ لوگ بے قدر و قیمت، جن کی نہ قدر ہے نہ قیمت ہے، ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور افسوسناک حالت پر آپ ان کی غور و فکر کرتے رہتے تھے. تو کبھی امیروں کے ظلم و ستم اور مظلوموں کی بے چارگی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ راہ حل تلاش کیا کرتے تھے کہ کیا کیا جائے ایسا. ٹھیک ہے. اور جب کبھی ہر طرف سے نا امید ہو جاتے تھے تو پھر خالق عالم یعنی خدا کی عبادت اور اس سے مناجات کرنے لگتے، اور لوگوں کی اعتقادی اور اجتماعی، سماجی اور اخلاقی مشکل حل کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگتے تھے. اور جب اعتکاف کا ایک مہینہ
حسین اور نورانی، ماہ حسین و نورانی، ایک نورانی اور حسین مہینہ تمام ہو جاتا تھا، جب ایک مہینہ آپ اعتکاف ہو جاتا تھا تو بے حد سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ آپ مکہ واپس آ جاتے تھے، ایک مہینے کا اپنا کھانا پینا لے کے وہاں چلے جاتے تھے، یا مولا روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات پہنچانے جایا کرتے تھے بچپن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جب آتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا پھر آغاز کرتے تھے، اور پیغمبر کی 40 سالہ زندگی اسی عنوان سے گزر گئی اور بعثت کا وقت آ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں اپنی عادت کے مطابق، جیسے ہر سال وہ ایک مہینے کے لیے جایا کرتے تھے، اسی کے مطابق عبادت کے ارادے سے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار کی، تنہا میں بیٹھے، تنہائی میں گئے، اور اس سال ماہ رجب کو اعتکاف کے لیے آپ نے اختیار کیا، اس سال آپ رجب کے مہینے میں گئے، لہذا اس سال آپ کا تفکر، غور و فکر اور عبادت گزشتہ سالوں کی بنسبت کہیں زیادہ تھی، کہیں زیادہ آپ عبادتیں کر رہے تھے، طولانی سجدے، مناجات، غمناک اور دیر پا تفکر دیر پا ہوتا تھا، یعنی بہت دور تک آپ غور و فکر کرتے رہتے تھے، گویا ماحول ہی بدل چکا تھا، الہی جذبوں نے حالات بدل دیے تھے، دگرگون اور باطن نورانی بنا دیا تھا، نورانی ہو گئے تھے، جس میں پرواز کی تمنا ہوتی، دل میں پرواز کی تمنا ہوتی کہ ملکوت اعلیٰ اور عالم انوار نور میں اوپر اور پاکیزگی کی جانب پرواز کرے، دل یہ چاہتا تھا۔ رجب کا مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں ہی گزر گیا، اور جذب حقیقت سے محمد کی روح میں جلا اور نورانیت آ گئی، اور عالم غیب اور وحی الہی سے آپ رابطہ پیدا کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے، اور جب رجب کی 27ویں تاریخ آئی تو حضرت فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سو غور و فکر میں، تبھی جبرائیل نیچے اتر کر کہا آپ خدا کے رسول ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں، اقرأ بسم جس کو ربک معراج کہتے الذی، ہیں، جی جس کو معراج کہتے ہیں، اسی دن؟ نہیں نہیں نہیں، بعثت کا معنی ہے نبوت کا جو اعلان کیا تھا آپ نے کہ 40 سال کی عمر میں کہ میں نبی ہوں، فرشتہ وحی آپ کے پاس آیا تھا، جی وہ الگ ہے معراج کا، معراج الگ ہے، معراج تو بہت بات کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی، لہذا بعثت یعنی جب نبوت کا اعلان، فرشتہ آیا تو آ کے سلام علام کر کے کیا کہا تھا نہ بتایا، تو پھر پہلی کیا آیتیں کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ شروع کی 5 آیتیں پڑھی تھی سورہ اقرأ کی۔ 10ویں امام حضرت ہادی امام علی نقی علیہ السلام وحی کے واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے شام کی تجارت ترک کی اور تجارت سے جو حاصل شدہ مال تھے وہ غریبوں اور مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیا، تو ہر روز کوہ ہرا پر جاتے تھے آپ، اور اس کی چوٹی پر جا کر خدا کی حیرت انگیز تخلیق، اس کی خلقت، اس کی پیدا، اس نے کیا کیا چیزیں کیسی کیسی پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر، رحمت کے آثار اور الہی حکمت کی خوبیاں کو آپ مشاہدہ کرتے تھے، اور آسمان و زمین، دریا و بیابان کا نظارہ کر کے اس سے عبرت حاصل کرتے، اور خداوند عالم کی اس کے اہل ہونے کے اعتبار سے عبادت کرتے، کیونکہ خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ تو عبادت ہے۔ اور جب 40 سال کے ہو گئے تو خداوند عالم نے آپ کے سینہ اقدس کو تمام لوگوں کے سینوں سے بہتر پایا، اور ہر لحاظ سے آپ کو فرما بردار دیکھا، تو ان کے لیے آسمان کے تمام دریچوں کو کھول دیا تاکہ اس کا نظارہ کریں، اور فرشتوں کو آنے کی اجازت دی۔ پھر محمد نے ان لوگوں کو دیکھا اور فرشتوں کو، اور خداوند عالم نے اپنی رحمت نازل کر دی، لہذا الہی رحمت ساق عرش سے، یعنی عرش سے آسمان سے حضرت کے سر تک محیط ہو گئی، تو پھر آپ نے حضرت جبرائیل کو نورانی قلادہ پہنے ہوئے دیکھا، نورانی چہرے میں وہ آئے اور آپ کی جانب آ رہے تھے، جبرائیل آئے اور محمد کے شانوں کو پکڑ کر جھکا دیا، کندھے پکڑ کر جھکا دیا اور کہا اے محمد پڑھو، اقرأ، تو آپ نے کہا کیا پڑھوں، تو جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے خلق کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جی گاڑھے پانی سے یا جمے ہوئے پانی سے خلق کیا، اقرأ وربک، پڑھو کہ تمہارا رب کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آپ نے جناب جبرائیل نے آپ کو کہا۔
اس کے بعد جبرائیل نے جو کچھ خدا سے حاصل کیا تھا محمد پر وحی کر کے آسمان پر چلے گئے. محمد خداوند عالم کی عظمت و جلالت سے دم بخود کوہ ہیرا سے نیچے آئے. یقیناً جبرائیل کا دیدار کیونکہ ابھی تک دیکھا نہیں تھا، آوازیں سنتے تھے بس، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن سلام کرنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. کبھی کبھی کہتا تھا میں جبرائیل ہوں، لیکن آج سامنے سے دیدار، وحی کا تحمل، وحی کو برداشت کرنا رسول کے لیے اس درجہ سخت تھا کہ بخار میں آپ مبتلا انسان کی طرح، جیسے بخار میں انسان مبتلا ہو جا کے کانپتا ہے نا تیز بخار میں، ایسے کانپ رہے تھے اور اس بات کا خطرہ محسوس کر رہے تھے کہیں اس کی وجہ سے قریش مجھے جھوٹا، ساحر اور مجنون نہ کہنے لگیں یہ اچھی حالت دیکھ کر میری، جبکہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، ہوش مند انسان تھے اور شیطان اور دیوانوں کی رفتار و گفتار سے آپ بیزار تھے. لہٰذا پھر خداوند عالم نے انہیں وسعت صدر عطا کیا، ان کا سینہ گشادہ کیا اور دل کو آپ کے اطمینان بخشا. اس لیے جہاں سے آپ گزرے پہاڑ، پتھروں، سنگریزوں اور درختوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ہر چیز نے آپ کو سلام کیا. آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو فضیلت اور برتری، حسن و جمال اور قابل زینت کے قابل آپ کو بنایا. آپ کو مبارک ہو، ہر چیز نے مبارکباد دی اور اولین و آخرین پر تمہیں بلند کیا، مبارک ہو. اس بات کا غم نہ کرو کہ قریش تمہیں دیوانہ کہیں گے، اس لیے کہ صاحب فضیلت وہ ہے جسے خدا نے فضیلت دی ہے. کریم خدا کا بنایا ہوتا ہے، خدا بناتا ہے کریم کسی کو بھی. قریش کی تکذیب، ان کا جھٹلانا اور عربوں کی سرکشی سے نہ گھبراؤ، عرب والوں کی سرکشی سے نہ گھبراؤ. ان قریب خدا تمہیں بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام فائز کرے گا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ جب بعثت کا وقت ہر سال جیسے غار ہیرا جاتے تھے تو پھر آباد میں آپ کو سلام کی آوازیں آنے لگتی تھیں، آپ کو رسول اللہ کہہ کے خطاب کرتے تھے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن جب 40 سال کے ہوئے تو اس سال جب آپ رجب میں وہاں گئے غار ہیرا، تب وہاں پر جبرائیل سامنے سے آئے اور یہ کہا اقرا، پڑھو. تو آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ کے کندھوں پہ ہاتھ کو رکھا، آپ کو جھکایا، تب کا اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر اس کے بعد آپ کو اس وقت بڑا، کیونکہ وحی کا جو بوجھ تھا اس کی وجہ سے آپ کانپ رہے، اس لیے آپ فوراً کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.